السلام علیکم. آپ کو آج کی لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ نیٹ ورک کیا ہوتا ہے. کوئی سی بھی جو دو چیزیں جو کہ آپس میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں اس کو نیٹ ورک کہتے ہیں. وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، کمپیوٹر بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح کمپیوٹر نیٹ ورکس میں دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹر آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں، اس کو کمپیوٹر نیٹ ورک کہتے ہیں. اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھنے کی کوشش کی. آج ہم نیٹ ورکس کو ڈیوائڈ کریں گے، کلاسیفائی کریں گے. کتنے کائنڈز آف نیٹ ورکس ہمارے پاس ہوتے ہیں، کس بیس پہ ہم ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں. ٹاپک تھیوریٹیکل ہے، کوئی زیادہ اس میں پریکٹیکلٹی نہیں ہے. آپ کو بورنگ شاید لگے، لیکن ہم بہت ہی بریفلی اس کو دیکھیں گے. آپ کو کچھ سمجھ نہیں بھی آئے تو اس میں اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے. امید ہے کہ جب اس سیریز کے اینڈ تک ہم پہنچیں گے تو آپ کو یہ چیزیں ساری سمجھ میں انشاءاللہ آ چکی ہوں گی. اچھا، تو ایک چیز ہے جس کی بیس پہ ہم نیٹ ورک کو میں نے ان 5 چیزوں کی بیس پہ نیٹ ورک کو ڈیوائڈ کیا ہے. جو پہلی چیز ہے جو کہ نیٹ ورک ڈیزائن ہے، میں نے اس کو پک کیا ہے. وہ اصل میں ہوتا کیا ہے اور وہ کس طرح ہم نیٹ ورک کو کلاسیفائی کر رہے ہیں اس کے استعمال کرتے ہوئے. دیکھیں، آپ کو دو چیزیں پتہ ہونا ضروری ہے. کلائنٹ کیا ہوتا ہے اور سرور کیا ہوتا ہے. کلائنٹس نیٹ ورک ڈیزائن میں یا تو کلائنٹ سرور ہوگا یا پیر ٹو پیر کنیکشن ہوگا. مطلب جو ہم نے جو پچھلے لیکچر میں سیکھا ہے کہ کنیکشن دو کمپیوٹرز کے نیٹ ورک ہوتا ہے. ہزاروں کمپیوٹرز کے بھی آپس میں جب کنیکٹ ہوتا ہے وہ بھی ایک نیٹ ورک ہوتا ہے. اب یہاں پہ جو ہم نیٹ ورک ڈیزائن ہے اس میں جو کنیکشن ہوگا یا تو کلائنٹ سرور کی بیس پہ ہوگا یا پیر ٹو پیر ہوگا. کیسے یہ ہوتا ہے؟ سرور وہ ہوتا ہے جو کہ سروس پرووائڈر ہوتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ سروس سے نکلا ہے، یہ سروس پرووائڈر ہے آپ کا. اور جو یہ کلائنٹ ہوتا ہے یہ سروس ریکویسٹر ہوتا ہے بیسیکلی. تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کمپیوٹر ہے جو کہ ریکویسٹ کر رہا ہے جس کے ساتھ وہ کنیکٹ ہے. یہ نیٹ ورک ڈیوائس ہے جس سے وہ کنیکٹ ہے. اس کو چھوڑیں، سوئچ ہے، اس کو بعد میں ہم پڑھیں گے سوئچ کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ایک سرور لگا ہوا ہے، یا سمجھ لیں آپ ایک کمپیوٹر لگا ہوا ہے. سرور بھی ایک کمپیوٹر ہی ہوتا ہے. تو یہ اس کو ریکویسٹ کر رہا ہے، تو یہ ریکویسٹر ہے اور یہ اس کو جواب دے رہا ہے. تو یہ جو ہے یہ سروس پرووائڈ کر رہا ہے، تو یہ سرور ہے. اب یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے ڈی ایچ سی پی سرور ہو. ڈی ایچ سی پی سرور کے بارے میں بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے، ہم پڑھیں گے ایونچولی. یہ ایک ایسا سرور ہوتا ہے جو آئی پی ایڈریسز پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ چاہے ڈی ایچ سی پی سرور ہو، چاہے یہ کوئی ویب سرور ہو. آپ نے یہاں پہ کوئی ای میل لکھا اور اس نے آپ کو ای میل دے دیا، یا کوئی آپ نے آئی پی مانگا آپ کی پی سی نے اور اس نے آپ کو آئی پی دے دیا. کچھ بھی سروس ہو سکتی ہے جو آپ نے ریکویسٹ کی. تو یہ تو ہوتا ہے کلائنٹ سرور کا ریلیشن شپ. یعنی یہ جو کنیکشن ہے یہ کلائنٹ اور سرور کی بیس پہ ہو گیا. جو پیر ٹو پیر ہو گیا اس میں سمجھ لیں کہ جو پی سیز ہوتے ہیں وہ آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں. عموماً 10 سے کم ہوتے ہیں اور ہر پی سی دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. اب جو ہے اس میں یہ تقریباً 10 تک ہو سکتے ہیں. چھوٹے بزنسز میں ہوتے ہیں. اور اس میں جو ہر پی سی جو ہوتا ہے وہ کلائنٹ بھی ہے اور ہر پی سی جو ہے وہ سرور بھی ہے. جو پی سی جس ٹائم ریکویسٹ کر رہا ہے، مثال کے طور پہ اس کے ساتھ کوئی پرنٹر لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ کوئی سکینر لگا ہوا ہے. جب آپ اس سے سکینر مانگ رہے ہو، اس پی سی کا آپ ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر یوز کر رہے ہو، تو اس ٹائم یہ کلائنٹ ہے، یہ سرور ہے. جب آپ اس سے مانگ رہے ہو تو اس ٹائم یہ سرور ہے، یہ کلائنٹ ہے. جب یہ اس سے مانگ رہا ہے تو پھر یہ کلائنٹ ہے، وہ سرور ہے. بس اتنا آئی تھنک کافی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایریا نیٹ ورک کے اوپر ہم آتے ہیں
ایریا نیٹورک کچھ بھی نہیں ہے، صرف ڈسٹنس کی بیس پہ جو کنیکشنز ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس میں پین کی مثال لے لیتے ہیں، پرسنل ایریا نیٹورک کی۔ جو پرسنل ایریا نیٹورک ہوتا ہے وہ بیسیکلی 10 میٹر کے اندر اندر کام کرتا ہے۔ یہ وائرڈ بھی ہو سکتا ہے اور وائرلیس بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو ہے عموماً اس کا جو ڈسٹنس ہوتا ہے وہ ایک کمرے کے اندر یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے۔ ایک کمپیوٹر اور ڈیفرنٹ ڈیوائسز کے درمیان ایک جو کنیکشن ہوتا ہے، اس کی مثال ہم اس طرح لے سکتے ہیں۔ آپ اپنے کمرے میں اپنے آرام دہ صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کانوں میں بلوٹوتھ ڈیوائس لگائی ہوئی ہے اور کسی سے فون پہ بات کر رہے ہیں، تو وہ وائرلیس پین کی ایک ایگزامپل ہے۔ اسی طرح آپ کا جو کوئی اسکینر ہے، کوئی پرنٹر ہے آپ کے گھر میں، آپ کے آفس میں، جو کہ وائرلیسلی جس کو آپ ایکسیس کرتے ہیں اور آپ اس کو یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح جو یو ایس بی ہو گیا، کی بورڈ ہو گیا، ماؤس ہو گیا، جو آپ کے پی سی سے کنیکٹ ہوتا ہے، وہ وائٹ پین کی ایگزامپل ہے ہمارے پاس۔ یہ تو تھا پرسنل ایریا نیٹورک۔ سو ہم نے پین میں پڑھا، اس میں بھی وہ کیا تھا؟ کنیکشن تھا، جس میں 2 یا 2 سے زیادہ ڈیوائسز کنیکٹڈ تھی۔ لوکل ایریا نیٹورک کیا ہے؟ اس میں بھی 2 یا 2 سے زیادہ ڈیوائسز کنیکٹڈ ہوں گی۔ نیٹورک کی قسم ہی ہے نا، صرف ڈسٹنس کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، لوکل ایریا لین نیٹورک ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ تقریباً 2 کلومیٹر تک میکسیمم ہوتا ہے، ویسے اس سے کافی اسمال ہوتا ہے جیوگرافکلی، لیکن میکسیمم 2 کلومیٹر تک یہ جا سکتا ہے۔ یہ وائرڈ بھی ہو سکتا ہے اور وائرلیس بھی ہو سکتا ہے۔ وائرلیس کی مثال اس طرح لے لیتے ہیں، آپ کے گھر میں ایک روٹر لگا ہوا ہے۔ اچھا، وہ یہ سنگل براڈ کاسٹ ڈومین میں ہوتا ہے۔ سنگل براڈ کاسٹ ڈومین کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم آنے والے لیکچرز میں دیکھیں گے، بس ابھی آپ اس کو ہلکا سا دیکھیں اور مزہ لیں، سمجھنے کی کوشش کریں جتنا آتا ہے۔ یہ ایک روٹر ہے، اس کے ساتھ آپ کے گھر میں آپ کا پی سی بھی کنیکٹ ہے، آپ کا موبائل بھی کنیکٹ ہے، کوئی اور ڈیوائس بھی کنیکٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو ہے وائرلیس کی مثال ہے۔ اور ایتھرنیٹ لین ایک، یا وائرڈ کی مثال آپ لے لیں، آفس ہے، آفس میں یہ ایک ہب ہے یا پھر ایک سوئچ ہے، اور جس کے ساتھ بہت ساری پی سیز، پرنٹرز وغیرہ وغیرہ کنیکٹڈ ہیں۔ وہ ایتھرنیٹ لین اس کی ایک پاپولر ایگزامپل ہے۔ ایتھرنیٹ لین بیسیکلی یہ ایک پروٹوکول ہے۔ پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ وہ سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتا ہے جو کہ بتاتا ہے کہ کس طرح آپ نے ڈیٹا ایکسیس کرنا ہے، کس نے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کی کسی یونیورسٹی کا چھوٹا پارٹ ہو سکتا ہے، کوئی سی کالج کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہو سکتا ہے، کسی آفس بلڈنگ کا کوئی پارٹ ہو سکتا ہے۔ ہم آگے جاتے ہیں اب میٹروپولیٹن کو اور کیمپس ایریا نیٹورک کو بریفلی سا بس ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں ڈسٹنس زیادہ ہے میٹروپولیٹن میں، اس میں تقریباً یہ 5 کلومیٹر سے 50 کلومیٹر تک جاتا ہے۔ وہی اگین پچھلے جو 2 ہم نے پڑھے اس میں بھی کنیکشنز تھے، اس میں بھی کنیکشن ہے، 2 یا 2 سے زیادہ ڈیوائسز ہیں، صرف کیا ہے ڈسٹنس زیادہ ہو گیا ہے۔ تھیوریٹیکل ٹاپک ہے، اس کا بھی آپ کی اس پریکٹیکلٹی سے اس کا بھی لینا دینا فی الحال نہیں ہے سی سی این اے کے اسکوپ میں۔ آگے آپ دیکھیں اس کو، یہ ایک پوری یہ جو لینز ہم نے جو ابھی تھوڑی دیر پڑھا، اس طرح کے بہت سارے لینز کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے، تقریباً ایک شہر میں جو پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ یا ایم پی ایل ایس ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے۔ اس کی مثال بس ابھی آپ کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں، جیسے
ایک کمپنی ہے ABC لمیٹڈ، اس کا ایک آفس ہے کسی سٹی کے، ایک سٹی ہے اس کے نارتھ میں ایک آفس، اس کا ایک آفس ہے، وہ وہاں پہ اس کا ایک پورا ایک لوکل ایریا نیٹورک ہے سے فار ایگزامپل. اور دوسرا اس سٹی کے ساؤتھ میں بھی کچھ اس کا ہے. فار ایگزامپل چلیں یہ 2 برانچز ہیں، ایک تیسری کوئی برانچ ہوگی ان کی. اب انہوں نے اپنے ISP کو کہا کہ ہمیں آپس میں کنیکٹ کر دیا جائے، انٹرنیٹ پہ جائے بغیر ہمیں پرائیویٹلی کنیکٹ کر دیا جائے. تو ان کے ISP کا سارا انفراسٹرکچر پہلا ہوتا ہے زمین کے نیچے بھی اور اوپر بھی، تو وہ جو ہے وہ ان کو اپنا انفراسٹرکچر پرووائڈ کرتے ہوئے ان کو آپس میں کنیکٹ کر دے گی، اور یہ اس طرح آپس میں ریسورسز یوز کر سکیں گے. چونکہ یہ فائبر کنیکشن ہوگا، ان کی سپیڈ بہت تیز ہوگی، اور یہ ڈیڈیکیٹڈ سرکٹ ہوں گے، یہ سیکیور ہوگا، راستے میں کسی ہیکر کا خطرہ نہیں ہوگا جس طرح عموماً ہوتا ہے. تو یہ اس کی مثال ہے. اور اس کو اگر آپ چھوٹے لیول پہ لے آئیں، تھوڑا شرنک کر دیں، چھوٹا کر دیں، تو پھر کیمپس ایریا نیٹورک کی ایگزامپل آپ کو آ جائے گی. جو کیمپس ایریا نیٹورک ہوتا ہے اس کی مثال آپ اس طرح سمجھ لیں کہ یہ کمبینیشن آف لوکل ایریا نیٹورکس ہوتا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل یہ یونیورسٹی ہے، آپ کی سٹی کی مشہور یونیورسٹی ہے. اب یہاں پہ اس کا ایک کیمپس یہ ہے، اس میں اسٹوڈنٹ کوئی سمجھ لیں 100 آف PCs ہیں، اور ایک کوئی اس کا دوسرا پارٹ ہے، اس میں بھی 100 آف PCs ہیں. اور یہ یہاں پہ اس کا تھرڈ پارٹ ہے جدھر مین انٹرنیٹ بھی لگا ہوا ہے، مین کنیکشن بھی ہے وین کا، اور یہاں پہ جو ہے باقی سرورز وغیرہ بھی موجود ہیں جس کو ان دونوں نے بھی ایکسیس کرنا ہے. تو یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ یہ تب پاسبل ہوگا جب ان تینوں لین کنیکشنز کو آپس میں انٹر کنیکٹ کر دیا جائے گا. اب اگر یہ 100 میٹر سے زیادہ ہوگا یہ ڈسٹینس، تو پھر آپ کو سے کم ہوگا آپ کاپر یوز کر سکتے ہیں، زیادہ ہوگا فائبر یوز کریں گے. فائبر سے جب آپ نے اس کو کنیکٹ کر دیا اور پھر آپ نے ان کو تینوں کو آپس میں کنیکٹ کر دیا ہے، تو یہ آپس میں تینوں سائٹیں ایک دوسرے کی یہ تینوں جو نیٹورکس ہیں ایتھرنیٹس کہ یہ آپ لوکل ایریا نیٹورک کے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ریسورسز یوز کر سکتے ہیں. یہ تھا ہم نے بریفلی کیمپس ایریا نیٹورک کو پڑھا. جو وائڈ ایریا نیٹورک ہے، اسی طرح جو وائڈ ایریا نیٹورک ہے یہ جب جیوگرافکلی بہت بڑا ایریا کور کرتا ہے، جیسے کہ 50 کلومیٹر سے بھی اباؤ کا آپ سمجھ لیں، یہ کنٹریز کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے. دنیا بھر کی جو ISPs ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے. کیسے کنیکٹ کرتا ہے؟ یہ فائبر کیبل ہوتی ہے، اور جو کہ سمندر کے نیچے بچھی ہوتی ہے. آپ یہ کیسے کام کرتی ہے، کیسے ہوتی ہے، آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں submarineCableMap.com. اس کو سب میرین کیبل کنیکٹیوٹی بھی کہتے ہیں، جس کو سب میرین کے ذریعے بچھایا جاتا ہے سمندر کی جو زمین ہے اس کے اوپر. تو کیسے کیا جاتا ہے؟ بڑی مزے کی یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں، اگر آپ کو دلچسپی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں. جو دنیا بھر کے ISPs ہیں، فار ایگزامپل ایشین کنٹریز کی ISPs ہیں، وہ پھر کنیکٹ ہوتی ہیں، پھر درمیان میں سمندر ہوتا ہے، پھر یورپ کے ISPs کے ساتھ یہ کنیکٹ ہوتی ہیں. پوری دنیا کی جو ہیں ISPs آپس میں اس میں کنیکٹ ہوتی ہیں. اور یہ اس میں جو ISPs ہیں یہ بھی ان کی جو سروسز ہیں یہ بھی ڈیوائیڈڈ ہوتی ہیں، ٹیئر 1 ٹیئر 2 ٹیئر 3. ٹیئر 3 جو ہیں وہ لمیٹڈ سروسز ہوتی ہیں، لمیٹڈ ایریا کے لیے ہوتی ہیں. اس کو جب کچھ سروسز پرووائڈ کرنی ہو تو اس کے لیے وہ لیئر 2 کی ہیلپ لیتی ہیں. لیئر 2 والی ISPs لیئر 1 کی ہیلپ لیتی ہیں.
تھیوریٹیکل باتیں اتنا ریلیونٹ نہیں ہے، سو ابھی ہم اس کو مزید اس کے اندر نہیں گھسرے. اور اسی طرح یہ تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے نیٹ ورک کی کلاسیفیکیشن کی کن کن بیسس پہ ہم نے کی. سو ہم نے نیٹ ورک ڈیزائن کے اوپر کی، پھر اس کے بعد ایریا نیٹ ورک کے اوپر کی. یہ تھی ایریا نیٹ ورک بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد جو ہے نیٹ ورک ٹاپولوجی ہوتی ہے، اس کی بیس پہ بھی آپ اپنے نیٹ ورک کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں. جیسے کتنی ٹائپ کی ٹاپولوجیز ہوتی ہیں، کچھ مشہور ٹاپولوجیز یہ ہیں، اس کے بارے میں ہم بریفلی دیکھیں گے آنے والے لیکچرز میں. اور اس کے علاوہ نیٹ ورک پروٹوکولز جو ہیں اس کی بیس پہ بھی ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں. جیسے پرانے دور میں جو ہے پروپرائٹریز ہوتی تھی، ہر جو وینڈر ہوتا تھا اس کے اپنے سٹینڈرڈز ہوتے تھے. ابھی جو ہے ابھی اوپن سٹینڈرڈ یوز ہوتا ہے جو کہ بہت پاپولر ہے، ٹی سی پی آئی پی. یقیناً اس کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اس کے بغیر جو ہے نیٹ ورکنگ انکمپلیٹ ہے آج کے دور میں. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم جو نیٹ ورک کو مزید کلاسیفائی کرتے ہیں وہ ہے وائرڈ اینڈ وائرلیس ہو گیا. سو پہلا نیٹ ورک ڈیزائن ہو گیا، دوسرا ایریا نیٹ ورک ہو گیا، تیسرا ٹوپولوجیز ہو گیا نیٹ ورک، چوتھا نیٹ ورک پروٹوکولز ہو گیا، اور پانچواں وائرڈ اینڈ وائرلیس ہو گیا. وائرڈ میں وہی مشہور ایتھرنیٹ آ گیا، اور وہ وائرلیس جو ہے ظاہر ہے وہ ریڈیو ویوز ہوتے ہیں. اب آنے والے دور میں شاید چند سالوں میں ہی جو وائرلیس ہے یہ چھا جائے ہر طرف، اور وائرڈ کا پتہ نہیں کیا ہوگا، شاید ختم ہو جائے، شاید پھر بھی یوز ہو، لیکن مستقبل وائرلیس کا ہے. تو ہم اختتام کرتے ہیں. تھیوریٹیکل تھا آج کا لیکچر، کچھ اتنا زیادہ اس میں ڈیٹیل میں ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آنے والے ٹائم میں جو ٹاپکس ہم کور کریں گے وہ زیادہ ریلیونٹ اور بہت انٹرسٹنگ ہے، اور ایونچولی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ چیزیں بھی مزید کلیئر ہو جائیں گے. اللہ حافظ.